قادری فقیر میں ہوں قادری فقیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں اور پیارے ولیوں کی صفت بیان فرمائی اور ان کی شان کا اظہار فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی امتیازی اوصاف یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ تقوی اور پرہیزگاری اولیاء کرام کے خصوصی اوصاف ہے اور محبوبان بارگاہ الہی کی یہی اوصاف ان کو دوسرے بندوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا، ان کا باطن بھی پاک ہوتا۔ آئے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ولی کی تعریف پیش کریں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صوفیاء کرام ولی کی تعریف کرتے ہیں۔ ولی وہ مرد مومن ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے، اطاعت الہی میں مشغول رہے، ان کا دل نور الہی سے جگمگائے، ان کی آنکھیں دلائل قدرت کا مشاہدہ کرتی ہے اور ذکر الہی میں رطب اللسان رہے، ان کی ہر ادا میں سنت رسول کا جلوہ نظر آئے۔ بعض لوگ ولی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ولی وہ ہے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، ان کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے موافق ہو، یعنی ان کا گفتار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا کردار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا سب ادائے مصطفیٰ کے مطابق ہو، اور ایسے ہی بندے کے لیے اللہ ناصر و مددگار ہو جاتا ہے، خوشخبری سناتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہے۔ اور ایسے ہی متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حضرات آپ خود سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہو کہ جس نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی میں دنیا و آخرت میں اس کا مددگار ہوں، اور خود پروردگار جس کا مددگار ہو جائے اس کو دنیا میں کسی چیز کا خوف اور غم کیسے ہو سکتا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا نماز چھوڑنے والا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، داڑھی منڈانے والا اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کام کرنے والا کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہونے کے لیے جہاں مومن مسلم ہونا شرط ہے وہاں متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو پانی پر دوڑتا اور ہوا میں اڑتا اور میری سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو تو اس کو جوتے سے مارو، کیونکہ ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے متقی پرہیزگار ہونا شرط ہے، سنت مصطفیٰ کا عامل ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت اور در حقیقت یہی تقوی مدار ولایت ہے، کرامات مدار ولایت نہیں۔ اگر کوئی شریعت مطہرہ کا پابند ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیکر ہے، اور وہ ولی خواہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، چنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا چرچا سن کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور طے کیا کہ اگر حضرت سے کوئی کرامت دیکھ لوں تو ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ شخص مسلسل 30 سال تک
حضرت کی خدمت میں رہا، مگر اتفاق دیکھے اتنے عرصے میں اس شخص نے حضرت سے کوئی کرامہ ظاہر ہوتے نہیں دیکھا۔ خیال کیا کہ شاید میری تمنا نامتکمیل رہ جائے گی اور میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی۔ مایوسی کے عالم میں ایک دن اپنا بوریا بستر باندھنے لگا اور واپس جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سوچا کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر اجازت ہی لے لی جائے۔ اس شخص نے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تم اتنے دنوں یہاں رہے مگر آنے کا مقصد کبھی نہیں بیان کیا، کیوں آئے، اب کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور آپ کی ولایت کا شہرت سن کر میں آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ اگر میں آپ کی کرامت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو آپ سے مرید ہو جاؤں گا، مگر افسوس 30 سال آپ کی خدمت میں بت گئے مگر آپ کی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے حضور مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں کسی اور آستانے کی تلاش کروں جہاں میری مراد پوری ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا، پیارے یہ سچ ہے کہ تم نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، مجھے ہواؤں میں اڑتے تم نے نہیں دیکھا، سطح دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی مردہ کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی اندھے کو بینا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر سچ بتاؤ کبھی تم نے مجھے ایسا کام کرتے ہوئے بھی دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو؟ کیا تم نے میری کسی عمل کو خلاف سنت بھی دیکھا؟ کبھی تم نے میری زبان سے خلاف شریعت کچھ بولتے ہوئے بھی سنا؟ 30 سال تک تم نے سنت و شریعت کے خلاف مجھے ایک قدم بھی اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ عرض کیا، حضور یہ بات تو ضروری ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں کبھی آپ کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہیں دیکھا اور نہ کوئی ادائے سنت کے خلاف دیکھی۔ فوراً دل کا دنیا بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ساون بھادو کی طرح برسنے لگی اور فوراً قدموں میں گرا اور کہا، حضور مجھے معافی دے دیجئے، اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے اور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضرات دیکھا آپ نے، جو اللہ کا ولی ہوتا وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا، نبی کی سنتوں کا پیکر ہوتا، اگرچہ اس سے کرامات کا اظہار نہ ہو۔